جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک گاؤں کی صبح ہے، صبح تو نہیں کہہ سکتے، ابھی 10 بجے کا ٹائم ہے ویسے، لیکن موسم بڑا زبردست ہو گیا ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، آپ کو پسینہ نہیں آتا، آپ باہر ایزیلی گھوم سکتے ہیں پیدل۔ اور گھر میں رات کو آپ کو اگر فین چلاتے ہیں، فین چلا کے سوتے ہیں، تو آپ کو بغیر کمبل کی نیند ہی نہیں آنی، رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن بغیر فین کے بھی دن کے ٹائم بھی آپ کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو موسم، یہ والا موسم سب سے بیسٹ ہے، میرا پسندیدہ موسم ہے، کیونکہ اس میں گرمی سردی بالکل نہیں ہوتی، موسم نارمل ہوتا ہے۔ زیادہ سردی ہو تب بھی انسان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ گرمی ہو تب بھی ہوتا ہے۔ اب گرمیوں میں 10 بجے اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے، ٹکا کے دھوپ پڑتی ہے، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے یہ موسم کی تبدیلیاں۔ یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا یہ کماد ہے، لیکن یہ فصل بڑی لمبی چلتی ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید اگر لیا بھی تو میکسیمم 1 مہینہ اور لے لے گا، لیکن وہ لڑکے نے بتایا کہ نہیں، ابھی 5-6 مہینے اور لے گا یہ کماد، یہ والا، اور ہمارے والا وہ سامنے ہے۔ تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں، تو انہوں نے یہ کاشت کیا، میرا خیال 1-1.5 ایکڑ یہ ہے۔ تو ابھی وہ کھاد پھینک رہے ہیں برسی میں، وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کھاد پھینک رہے ہیں برسی میں، جسے دیسی زبان میں شٹالہ کہتے ہیں۔ یہ کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں گے، کچھ وہ سیل کر دیں گے، تبھی اس میں وہ کھاد ڈالی انہوں نے۔ اور یہ ٹیوب ویل چل رہا ہے، اور یہ ساتھ میں پانی بھی لگ رہا ہے، اور یہ کافی لمبی چلی جاتی ہے، یہ تقریباً اپریل مئی میں جا کے ختم ہوتی ہے، یہ اتنی دفعہ ہوتی ہے۔ یہ پانی کا جو ساؤنڈ ہے نا، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ خود دیکھ لیں، یہاں اس کو ٹکر لگتی ہے، یہ برسیم کو پانی لگ چکا ہے، اور ادھر انہوں نے کھاد پھینکی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی باری ہے۔ اور یہ سارا تھوم ہے، جس کے پاس بھی فصل ہے یہاں پہ اپنے کھیت یا ٹھیکے بھی لیے ہوئے ہیں، وہ ضرور ایک سائڈ پہ اپنے لیے اس طرح کی کوئی چیز کاشت کر لیتا ہے گھر کے لیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ جب یہ جو لہسن ہے، تھوم، اب اگر یہ بڑا ہو گیا، یہ ان کے لیے کافی ہے پورا سال۔ ہم نے بھی تقریباً اتنا ہی کاشت کیا تھا، جتنا یہ والا ڈبہ ہے، یہ والا ابھی تک گھر میں پڑا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور ابھی دوبارہ ہم نے کاشت کیا، اس پہ اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور یہ ساتھ میں یہ مولیاں ہیں، اور پانی انہوں نے یہاں سے ڈائریکٹ نہیں چھوڑا ہوا، کیونکہ پانی کا پریشر یہاں سے زیادہ تیز، اگر یہاں سے چھوڑتے تو پھر ان کی تھوم کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ پھر پانی انہوں نے وہ اوپر نظر آ رہا ہے کنارہ، اس کنارے سے انہوں نے پانی چھوڑا تاکہ سلو آئے پانی، اور تھوم کا بیڑا غرق نہ ہو۔ اور کھاد ایک دوسری طرح بھی ہم فصل کو دے سکتے ہیں، اور وہ یہ طریقہ ہے، اس میں انہوں نے کھاد پھینکی ہوئی ہے یہ ڈم میں، اور یہاں سے انہوں نے چھوڑا ہوا پانی، اور یہ کھاد اس میں مکس ہو رہی ہے، پانی میں مکس ہو کے سیدھی آگے جا کے فصل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کھاد اس میں ڈالی ہوئی ہے۔ ٹیوب ویل چل رہا ہے، پچھلے بار جو میں آیا تھا تب بند تھا، اور مجھے اچھی خاصی پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن آج سب سے پہلے آ کے سب سے پہلے تو میں نے پانی پیا دبا کے، اس کے بعد میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی۔ یہ آپ درخت دیکھ لیں، یہ اوپر سے ہرا بھرا ہے، اور یہاں سے دیکھ لیں، یہ سارا کھوکھلا ہو چکا ہے، صرف اس سائڈ پہ وہ ٹکا ہوا ہے، باقی یہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے، یہ یہاں سے گل سڑ چکا ہے۔
لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اوپر سے ہرا بھرا ہے. لیکن اگر اس کو کاٹ کے یہاں پہ نیا لگایا جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. یہ گدھے کو بھی پتہ لگ گیا ہے. اور یہ ہماری کماں کی فصل ہے، گنا. اور یہ ہماری گاجر ہے. مجھے ادھر جانے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ میں جو میں نے تھوم کاشت کیا نا، وہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ وہاں سے ہی غائب ہو گئی. کہ لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا لیٹ کاسٹ کیا تھا تو اتنا اچھا نہیں تھا اسٹارٹ میں، لیکن بعد میں اچھا ہو گیا. اور اس سے بھی بچنا پڑتا ہے. اب یہ چیز ہے، یہ اتنی تیز ہے نا، یہ سائڈوں میں یہ اس کے پتے، یہ اگر آپ کو لگتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو تھوڑا بہت پسینہ آتا ہے تو آپ کو اچھی خاصی جلن ہوتی ہے. تو اس سے بچ کے جانا پڑتا ہے. آپ نے اسٹارٹ میں ان کا تھوم دیکھا اور یہ ہمارا دیکھیں. اس کا تو ویسے ابھی فی الحال جو نظر آ رہا ہے بڑا غرق، لیکن وہ نکلی ہوئی ہے تھوم. اور انشاءاللہ اگر اس پہ کوئی چیز وغیرہ کھاد وغیرہ ڈالی جائے، اس کا خیال رکھا جائے پانی وغیرہ کا، تو یہ بہتر ہو سکتی ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ فصل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اسٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فصل خراب ہوتی ہے، لیکن دن بہ دن وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. جب تیار ہو جاتی ہے تو اچھی خاصی فصل ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں فصل بہت اچھی ہوتی ہے، اینڈ پہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ پھر وہ چیز نہیں دکھتی. یہاں سے واپس کی طرح نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک وہ جو یہ پانی وغیرہ لگاتے ہیں کھیتوں کو، تو وہ ایک بندہ واقعہ سنا رہا تھا اپنا کہ ایک دفعہ رات کو میں پانی لگا رہا تھا. رات کو تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا. یہ پاس ہی تھوڑی فیکٹری ہے گتے کی، یہ جو انڈوں کی ٹرے وغیرہ بنتی ہے نا، تو یہ ساتھ ہی بالکل فیکٹری. تو وہاں پہ بچے وغیرہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو وہ بچے کو کہیں مارا ہوگا انہوں نے یا کچھ کہا ہوگا، تو رات کو 1-2 بجے وہ وہاں سے نکلا، بھاگا وہاں سے. تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ میں یہاں پہ نا کسی کا نا پانی لگا رہا تھا. کہنے لگا جب میں نے بچے کو دیکھا رات 1:30-2 بجے، میں نے کہا کہ یار رات کے 1:30-2 بجے ہیں اور اس ویرانے میں اور اس کھیتوں میں اس جنگل میں بچہ کہاں سے آ گیا. کہنے لگا کہ میں تو ڈر گیا کہ شاید کوئی جن شین ہے. تو اس وجہ سے کہنے لگا جیسے وہ میرے قریب آتا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، میرے رنگ چینج ہوتے گئے. اب کہنے لگا کہ میں اتنا سن ہو گیا تھا نا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی بھاگنے کی. میں وہاں پہ ہی کھڑا تھا جہاں سے میں نے اس کو دیکھا نا، تو وہاں پہ میں کھڑا رہا. میرے جسم ٹھنڈا پڑ گیا، بال کھڑے ہو گئے، اور میرا منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ یار اس وقت رات کے 1:30-2 بجے اس جگہ پہ بچے کا کیا کام. بچہ تو آ ہی نہیں سکتا. میری 100% یہ تھا کہ یہ کوئی جین ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو یہ اب آ رہی ہے میرے پاس. آج تو میرا کام تمام یہاں ہی کرے گی. بالکل سن. کہنے لگے جب بالکل اینڈ ہونے لگی، وہ پاس آ کے تو اس نے آواز دی چاچا. تو اس نے کوئی رستہ وغیرہ پوچھا ہوگا کہ میں ادھر جانا. جب اس نے ذرا اس کو تھوڑا حوصلہ ہوا کہ یہ انسان کا بچہ ہی ہے، تب کہنے لگا کہ میرے ایک چہرے پہ خوشی آئی ہے کہ شکر الحمدللہ بچت ہو گئی ہے. وہ خود بندہ بیٹھا ہوا تھا ادھر، وہ سنا رہا تھا یہ واقعہ کہ اس طرح کا میرے ساتھ ہی ہوا. کہنے لگا پھر میں نے اس کو راستہ بتایا. پھر میں نے اس کو کہنے لگا میں نے اس کو کچھ کہا نہیں، کیونکہ اس نے جب بتایا نا کہ میں وہاں سے آیا ہوں یا انہوں نے مارا یا وہاں سے لڑ کے آیا تو اس نے کہیں جانا تھا. تو کہنے لگا میں نے اس کو راستہ بتایا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا. کہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت جو میری حالت ٹائٹ ہوگی. آپ خود سوچ لیں کہ رات کو اس کھیتوں میں 1:30-2 بجے بچے کا کیا کام ہے. تو ظاہری بات ہے اگر اس طرح کا بچہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کی طبیعت تو خراب ہوگی. تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فیکٹری پاس ہی ہے، وہاں بچے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ گتا وغیرہ بنتا ہے، یہ انڈوں کی ٹرے وغیرہ. تو وہاں سے ویسے بھی میں نے گزرنا ہے. فیکٹری میں بات کر رہا تھا نا، وہ فیکٹری وہ رہی ہے. وہ وہاں سے بچہ نکلا تھا، کہیں لڑکے نکلا ہوگا یا تنگ ہوگا یا مارا ہوگا. تو وہ یہاں سے کھیتوں میں تو وہ یہ کہیں آس پاس پانی لگا رہا تھا. تو وہ فیکٹری ہے. وہاں پہ یہ گتا وغیرہ بنتا ہے انڈوں کی ٹرے والا. تو وہ وہاں سے نکلا تھا، وہ کہیں کہ یہاں پہ پانی لگا رہا تھا کھیتوں کو. تو کہنے لگا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پاؤں سے زمین نکل گئی. کہ آخر اتنا میں ڈر گیا تھا کہ مجھے بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی. جیسے میں نے دیکھا میرے پاؤں وہیں اٹک گئے، ایک قدم میں آگے پیچھے نہیں ہو سکا.
لیکن جب بعد میں پتہ چلا یہ انسان کا ہی بچہ ہے تو کہتے ہیں مجھے حوصلہ ہوا، پھر میں نے اس کو سب بتایا۔ اور دوسری چیز یہ لوگ نا اکثر یہ آپ خود دیکھ لیں یہ راکھ یہ پھینکوا دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں جن کے پلاٹ وغیرہ تھے انہوں نے یہ پلاٹوں میں یہ پھینکوائے ہوئے تھے، تو اتنے تنگ ہو رہے تھے اس سے۔ یہ جب ڈرائی ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، تو جب ہوا چلتی ہے تو یہ اڑتا ہے، اتنا گند پھیلاتا ہے نا آس پاس جتنے بھی یہ اڑ کے جاتا ہے، یہ اندر گھروں میں برتنوں میں ہر چیز۔ یہ تو بالکل نہیں پھینکوائی گھر پلاٹ والے یا کسی سوسائٹی میں یا محلے میں، یہ تو بالکل نہیں پھینکوانی چاہیے، لیکن لوگوں نے دڑا دڑ پھینکوائی ہے۔ یہ فری میں، یہ فیکٹری کہیں سے آتی ہے تو لوگ فری کے چکر میں اپنے پلاٹوں میں جن کے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں گھروں میں یہ پھینکواتے ہیں کہ چلو وہ پر ہو جائیں گی، اوپر سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیں گے۔ لیکن یہ جب اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تباہی پھیل دیتی ہے۔ یہ آپ کو دیکھ لیجیے یہ ساری راکھ ہے اور مٹی سے زیادہ یہ اڑتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں بانسوں کی صفائی چل رہی ہے اور پھر یہ کاٹ کے لے جائیں گے۔ وہ اتنی لکڑی لوگ لے کے گئے نا یہاں سے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے ہمسائے میں وہاں لوگوں نے گھروں کے اپنے سامنے گھروں کے سامنے انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے اور لکڑی کی شدید قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بانسوں کی کٹائی شروع ہوتی ہے نا، یہ تقریباً 5-6 سال کے بعد ہی ہوتی ہے اس کی کٹائی وغیرہ، تو لوگ پھر یہاں سے لکڑی لے کے جاتے ہیں۔ وہ جس سال یہ ان کی کٹائی ہوتی ہے اس سال میں کہتا ہوں لوگوں کی موج لگ جاتی ہے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں، کیونکہ پھر سردیوں میں یہاں پہ آپ کو خشک لکڑی ملے گی نہیں، وہ اتنی مہنگی ہے کوئی خرید بھی نہیں سکتا، تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں لکڑی کے لیے۔ گیس وغیرہ ہے نہیں تو پھر لوگ یہ تقریباً لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پورا پورا سال یہ لکڑی استعمال کرتے ہیں، اتنی زیادہ لکڑی لے کے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 2 مہینے آرام سے یہ چلے تو لوگ لے کے جائیں گے۔ بعد میں اتنی زیادہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں نا کہ یہاں پہ اس کو اٹھانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں لکڑی والا۔ پھر اینڈ پہ جب ان کی کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے، پھر وہ جو نیچے لکڑی وغیرہ بچی ہوتی ہے گند وغیرہ، تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ یہاں آتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے یہ پتے جو گرے ہوتے ہیں، لوگ یہ پتے بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ پتے کتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو، لکڑی والا لے کے گئے ہیں لیکن یہ پتے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں پھر یہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں اور یہ بانس پھر اگاتے ہیں۔ تقریباً اتنا ٹائم لے لیتا ہے 5-6 سال، تو اس کی کٹائی وغیرہ چل رہی ہے۔ تو اپنی آج کی ولاگ کا اختتام ادھر کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔